علمی پوائنٹ نمبر 3، یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے سمجھنے والا، اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ۔ یہ مشکل ترین ٹاپک ہے۔ کرنسی نوٹ ہے روپے کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں یا ریال کی شکل میں، تو اس کرنسی کو کیا سونے کے ایکویلنٹ لیا جائے گا یا چاندی کے ایکویلنٹ لیا جائے گا؟ یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے کیونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو طریقے سے تجارت کا سسٹم رائج تھا۔ نمبر 1 بارٹر سسٹم تھا۔ بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین۔ مثلا 2 کلو گندم دے کر 1 کلو دودھ کسی سے لے لیا جائے، اشیاء کے بدلے اشیاء، اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ ابھی بھی تبت سائڈ پہ اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چل رہا ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائج تھا وہ منی ایکسچینج کا تھا، یعنی کہ پیسے دے کر، مال دے کر اس کے بدلے چیزیں خریدی جائیں۔ اور اس وقت دو بیسیکلی جو ہیں وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ نمبر 1 دینار، جو گولڈ کا، سونے کا کوائن ہوتا تھا، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا، سلور کوائن، کیونکہ یہ دونوں پریسش دھاتیں ہیں، قیمتی دھاتیں ہیں۔ اور سونا تو خصوصاً، جس طرح لکڑی میں دیار جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے، سونا ایک ایسی دھات ہے اس روئے ارض پہ جس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 100% ہے، یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں ہوتی، لیکن سونے کی تاریں نہیں بنائی جا سکتی، اور سونے کو زنگ نہیں کبھی لگ سکتا۔ اس کو چاہے زمین میں 1000 سال کے لیے بھی دفنا دینا، سونے کو زنگ نہیں لگتا۔ اور یہ انسانیت کو ظاہر ہے ہزاروں سال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہزاروں سال سے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا، اس لیے سونا ایز اے کرنسی اڈاپٹ کیا گیا، اور چاندی کو بھی۔ اچھا، اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو 20 دینار جو گولڈ تھا، آج کل کے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور اس زمانے کے 200 درہم چاندی جو ہے وہ آج کل کے 52.5 تولے چاندی بنتا ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، ان کی ورتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 تھی، اور یہ نسبت 1:7 کی بنتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سونا چاندی سے 7 گنا مہنگا تھا۔ 1 تولے سونے سے آپ 7 تولے چاندی خرید سکتے تھے، یا 7 تولے چاندی سے 1 تولا سونا خرید سکتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سونے کا استعمال زیادہ شروع ہو گیا اور چاندی obsolete ہونا شروع ہوگی، ناپید ہونا شروع ہوگی، حتیٰ کہ اس وقت دنیا میں چاندی ایز اے کرنسی استعمال نہیں ہوتی۔ سونے کی بنیاد پہ ہی اسٹیٹ بینکس جو ہیں پوری دنیا کے وہ روپیہ چھاپتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ڈی ویلیو ہوتی چلی گئی، اور اب یہ صورتحال ہے آج کی ڈیٹ میں 23 اگست 2014 کو پاکستان میں چاندی کا جو تولے کا ریٹ ہے تقریباً 750 روپیہ ہے، اور سونے کا تولے کا ریٹ 48,500 روپیہ ہے۔ تو وہ نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 اور 7 کی تھی، اب وہ ہو چکی ہے 1 اور 65 کی۔ تو بہت فرق آ چکا ہے، اس لیے کہ وہ ایز اے ریفرنس چاندی استعمال نہیں ہوتی اب کرنسی کے طور پر۔ سونے کو پوری دنیا نے سٹینڈرڈ مان لیا ہے، یہ ہے وجہ۔ اچھا، جب یہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے جس زمانے میں، تو یہ پوری دنیا کے اندر سکہ چلتا تھا۔ کیوں؟ کہ جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کی انٹرنسک ویلیو جو ہے، پوشیدہ اس کی ویلیو اور اس کی فیس ویلیو یہ برابر ہوتی تھی۔ یہ دو ہی قیمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے نوٹ کی جو انٹرنسک ویلیو ہے وہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک نے اتنا سونا نہ رکھا ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100 روپے کا جو ہے یہ نوٹ، اس کے پیچھے اتنا سونا ہے۔ لیکن اگر آپ کو 100 گرام کا سونے کا کوائن دے دیا جائے، سکہ، وہ آپ پوری دنیا میں کہیں لے جائیں، اس کی ویلیو وہی رہے گی۔ انٹرنسک ویلیو، اس کی پوشیدہ ویلیو اور اس کی فیس ویلیو
उतनी ही होगी, पूरी दुनिया में कहीं ले जाए सोने को, वो स्टैंडर्ड है। फिर ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया 18वीं सदी के अंदर, जब यहूदियों ने बैंकिंग का सिस्टम शुरू किया एक पूरी नेगेटिव साजिश के तहत, और उन्होंने लोगों का सोना अपने पास रख के कहा कि भाई सोना तो चोरी हो जाएगा, आप हमारे पास रखवाएं, हम हिफाजत करेंगे इसकी। और फिर लोगों ने कहा सोना अगर आपके पास होगा तो भाई हम लोगों से लेन देन कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा हम इस तरह करेंगे, आपको एक रिसिप्ट, एक रसीद और एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, आप उस सर्टिफिकेट की गारंटी हमारी होगी पीछे से, हम उसकी बुनियाद के ऊपर आगे जो है वो आप दावा कर सकते हैं, हम उसकी पीछे खड़े हुए हैं। तो उस सर्टिफिकेट और रिसिप्ट की बुनियाद पे आप एक दूसरे के साथ लेन देन करें, सोना हमारे पास पड़ा रहेगा। तो लोगों ने धड़ाधड़ सोना उनके पास रखवाना शुरू कर दिया। शुरू में तो यह था जितना सोना था उतने का सर्टिफिकेट निकलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सर्टिफिकेट ज्यादा छापने शुरू किए तो देखा कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा, कोई लोग सोना लेने के लिए आते ही नहीं है। तो फिर पीछे सोना उतना ना रहा और सर्टिफिकेट ज्यादा निकालने शुरू कर दिए और वो अमीर होना शुरू हो गए। अब ये एक पूरी हिस्ट्री है, इस पे अगर किसी को शौक हो तो इस पे अगर किसी ने काम किया तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने सूद के हवाले से जो काम किया, यूनिक काम, पूरी दुनिया में इस वक्त जहां भी कोई किताबें लिखी जा रही हैं, जितने भी स्कॉलर्स बात कर रहे हैं वो उसी किताब से जो सूद के ऊपर उन्होंने लिखी है, तकरीबन 300-400 सफ़हात पर मुश्तमिल, उसी से सारे लोग रेफरेंस लेते हैं। उनका काफी, चूंकि पूरी दुनिया के हालात पर नजर थी उस जमाने में, ये सारा सिस्टम वो अपने उरूज पे पहुंच चुका था और स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका भी उस वक्त बन चुका हुआ था मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर। उन्होंने वो जमाना भी देखा हुआ है। बहरहाल ये सोना जो है इसके अगेंस्ट उन्होंने रिसिप्ट जारी करनी शुरू कर दी और हालत ये हो गई कि फिर लोगों ने सोने मांगने की बजाय फिर उन्होंने कानून भी पास करवा लिया अमेरिका में कि अगर कोई सोना मांगेगा तो उसको सजा दी जाएगी, सोना को मांग ही नहीं सकता। पूरी दुनिया से सोना जमा करना शुरू कर दिया और सर्टिफिकेट, और करते करते वही फिर करेंसी नोट की शक्ल इख्तियार कर दी उसी चीज ने, और आज पूरी दुनिया के अंदर करेंसी नोट चल रहे हैं। आप कोई भी नोट, अपना पाकिस्तान का अगर नोट उठा के देखें तो इस नोट के ऊपर 2 इबारतें लिखी हुई हैं। नंबर 1, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी शुदा। ये अब आप समझेंगे ये क्या ऊपर ये गिद्दड़ सिंगी लिखी होती है इन्होंने, ये आपको आज समझ आएगी कि क्या। अब आपको बड़ा अहम लगेगा, यार अच्छा ये चीज लिखी हुई है इन्होंने। अच्छा, जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान की अगर जमानत नहीं तो वो कागज का एक टुकड़ा ही है ना। एक 80 ग्राम का आप पेज लें, उसके 4 टुकड़े कर लें तो 4,000 के नोट बना सकते हैं ना, रंग ही लगाना है ना ऊपर, लेकिन उसके पीछे जमानत कोई नहीं किसी की, तो कागज का पुर्जा है, ठीक है। उसकी जो फेस वैल्यू उस पर लिखी हुई है 5,000 रुपए के नोट पे, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, पोशीदा वैल्यू, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी शुदा, और फिर लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। ये आपने देखा है जुमला, उस पर लिखा होता है हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। इंशाल्लाह कभी भी नहीं अदा कर सकेगा जो हालत है। हामिले हाजा यानी जिसके पास ये नोट है, जो इसे पोजेस करता है, उसको मुतालबे पर अदा किया जाएगा। क्या अदा किया जाएगा? वो गोल्ड जो इसके इक्विवेलेंट स्टेट बैंक ने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि इस कागज के पुर्जे की तो कोई अहमियत नहीं है। हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। लेकिन वो आपको पता है, अब आपको पता चला, कहते हैं नोट छाप रहे हैं, पीछे सोना नहीं है, तो उस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। वो क्या होता है, पीछे कुछ भी नहीं होता और नोट छापते जाते हैं। तो बहरहाल ये करेंसी नोट के ऊपर लिखा जाता है। अब हमारे मुल्क में भी जाहिर है कि सोना ही इक्विवेलेंट है, पूरी दुनिया के अंदर ये स्टैंडर्ड है सोना। और अब यहां तक सिस्टम पहुंच चुका है कि सोने का रेट जो है वो डॉलर के जरिए निकाला जाता है। ये साजिश है जो असल में हुई है। होना तो चाहिए कि डॉलर का रेट सोने के इक्विवेलेंट निकले, लेकिन डॉलर के रेट के मुताबिक सोने का रेट निकलता है पूरी दुनिया में। तो रियल टाइम डाटा इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में जा रहा होता है और लोग वो बताते हैं। आपको पता है ना, आप सुनियारों के पास, गोल्ड स्मिथ्स के पास जाए तो कहते हैं जी आज दा रेट है, वो रेट डॉलर के अगेंस्ट निकला होता है। हालांकि सोना जो है वो गाइड करता है डॉलर को, लेकिन डॉलर इतना मजबूत हो गया ये पूरी साजिश के साथ कि आज डॉलर जो है वो डिफाइन करता है कि ये रेट है सोने का, चाहे उसके पीछे सोना हो या ना हो। अब इस पूरी गुफ्तगू का कंक्लूजन ये हुआ कि करेंसी नोट जो है, अब ये मौलवी को तो मैं नहीं समझा सकता, आप लोगों को कम से कम जितने यहां 80, 90, 100 के करीब लोग बैठे हुए हैं,
آپ کو کم از کم یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کرنسی نوٹ جو ہے ایکویلنٹ ہے گولڈ کے، لہذا کرنسی کا نصاب بھی گولڈ کا نصاب ہوگا، نہ کہ چاندی کا ہوگا۔ اور یہ تو تھی اس کی ٹیکنیکل گفتگو۔ اب میں اس کی لاجک بھی پیش کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1459، مسلم میں 2263، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹوں سے کم میں زکات نہیں ہے۔ 5 اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 5 لاکھ روپیہ۔ اچھا، جس کے پاس 5 اونٹ ہیں، 5 لاکھ روپیہ اس کی قیمت بنی، اس پہ زکات 5 اونٹوں سے کم ہے اگر، تو اس پہ 4 اونٹوں پہ بھی زکات نہیں، 4 اونٹوں پہ تقریباً 4 لاکھ روپے بن گیا۔ لاکھ روپے کا ایوریج اونٹ آتا ہے۔ اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ تو 38,000 روپیہ بنتا ہے، 52.5 تولے، کیونکہ 750 روپے تولا ہے۔ اس سے آپ آدھا اونٹ بھی نہیں خرید سکتے۔ یہ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں۔ اگر گولڈ کا نصاب لیا جائے وہ تقریباً اسی کے قریب قریب بنتا ہے، 3.25 لاکھ روپے کے قریب۔ یہ لاجیکل بھی میں نے بات کی۔ اچھا، پھر بکریوں کا آپ نصاب دیکھیں، 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے۔ 40 بکریوں کی آپ ذرا قیمت نکال کے دیکھیں، 7-8 لاکھ روپے بنتی ہے، اگر 20,000 روپے کی بھی لگائی جائے بکری۔ تو چاندی میں تو آپ 2 بکریاں مشکل سے خریدتے ہیں چاندی کے نصاب کے اعتبار سے، اور 40 بکریوں پہ جا کے زکات کا نصاب شروع ہو رہا ہے بکری کے اوپر۔ تو چاندی کے اوپر نصاب اگر لگایا جائے تو پھر تو 2 بکریوں کے اوپر زکات، تو یہ ان لاجیکل بات ہے۔ کرنسی نوٹ چاہے وہ روپیہ ہو، ڈالر ہو، پاؤنڈ سٹرلنگ ہو، یورو ہو، ریال ہو، یہ ایکویلنٹ ہوگا گولڈ کے۔ گولڈ کا جب نصاب، جس کے پاس 7.5 تولے کرنسی ہوگی، یا سونا اور کرنسی ملا کے اس کی ویلیو 7.5 تولے سونے کے برابر، یا 87.48 گرام گولڈ کے برابر ہوگی، تب اس کے اوپر زکات شروع ہوگی مال کے اعتبار سے۔ یہ الحمدللہ میں نے پوائنٹ کلیئر کر دیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، یہ بھی بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، زیورات کی زکات کا مسئلہ۔ یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننے والا ہے بھائیو۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1563، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، موٹے موٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا، کیا تم اس سونے کی زکات ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا، پھر ان کی زکات ادا کیا کرو۔ یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکات کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈیٹیکٹ کیا۔ اجماع تو نہیں ہے، اختلاف ہے اس میں، بہرحال اکثریت نے اسے ڈیٹیکٹ کیا۔ اچھا، اسی حدیث کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 637 نمبر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی زکات کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف کہا، لیکن امام ترمذی کے پاس جو سند ہے وہ واقعی ضعیف ہے۔ اس میں ابن لہیہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن امام ابو داؤد یہی حدیث لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سنن نبی داؤد میں 1563، تو وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ پھر امام ترمذی نے لکھا کہ زیورات کی زکات کے بارے میں اختلاف ہے۔ جامعہ ترمذی 637 نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکات نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ زیورات کی زکات کے قائل ہیں، اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ بہرحال اب میں لاجیکلی اسے ڈسکس کرتا ہوں بھائیوں، کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ کنز کی شکل میں ہی ہوتے ہیں۔ ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے، مشکل وقت میں کام آئے گی۔ ہر وقت عورت نے وہ زیور پہنا نہیں ہوتا، اس سونے کو جوڑ کے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے، بچت کی فارم میں رکھا ہوتا ہے، کنز کی فارم میں۔ لہذا لاجیکلی
जब हम खुद ज़हन से समझ रहे हैं कि ये सेविंग है, वो औरत तो 2 कांटे पहन लेगी या 1 लॉकेट पहन लेगी या 2-3 चूड़ियां पहन लेगी, बाकी जो जेवर जोड़ा होता है उसने वो कंज की फॉर्म में कभी कभार पहनती है। तो ये अकल भी मानती है कि उसके ऊपर ज़कात होनी चाहिए, वो कंज की शक्ल में है, खजाने की शक्ल में है, सेविंग की शक्ल में है। बाज लोग इसमें फिर ये भी चक्कर करते हैं, वो कहते हैं जी असी तो बच्चियां दे ना कर देता है जी जेवर। मत किसी के पास अगर 18 तोले सोना है तो इस पे तो लगेगी ज़कात, तो कहते हैं जी मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने तीनों के नाम नियत कर लिए 6-6 तोले, ज़कात ही नहीं देते। ये किसको आप धोखा दे रहे हैं? औलाद आपके अंडर है, वो माल वो कंज है, उस माल पे अल्लाह का हक है, किसी ना किसी ने तो देना है। 18 तोले सोना जो रखा हुआ है संभाल के, ये 18 तोले अल्लाह का दिया हुआ है ना, इस 18 तोले पे ज़कात तो निकलेगी। अच्छा आप नहीं दे रहे, फिर कौन देगा? बच्चे भी नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, वो कह रहे 6 तोले है ना, 6-6 किया हुआ तीनों के नाम, 7.5 तोले की थ्रेशोल्ड पॉइंट तो क्रॉस नहीं हुआ, वो ये फिर बहाना बनाते हैं। तो ये बिल्कुल हीलाबाजी है। इस तरीके से माल किसी के हवाले करने से, सिर्फ नाम ले लेने से, बच्चों के, छोटे बच्चों के नाम कर लेने से ज़कात से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। और फिर आप फिक़्ह हनफी में अगर जाएं तो फतावा अलमगीरिया में तो पता नहीं क्या क्या फतवे लिखे हुए हैं, उसमें तो लिखा हुआ है इससे भी आगे एक दर्जे, उन्होंने कहा कि अगर किसी बीवी के पास इतना जेवर है कि उस पर ज़कात लगती है तो साल गुजरने से 1 दिन पहले वो अपने खामन को वो गिफ्ट कर दे। तो चूंकि 1 दिन कम है, अब उस पर ज़कात नहीं लगेगी। जब खामन पे साल गुजरने लगे तो वो भी साल गुजरने से 1 दिन पहले बीवी को वापस गिफ्ट कर दे। इस तरीके से एक दूसरे को अगर गिफ्ट करते रहे, ये लिटरली लिखा हुआ है फतावा आलमगीरिया के अंदर। जो औरंगजेब आलमगीर साहब ने इस्लाम की खिदमत करवाई थी, ये खिदमत करवाई उन्होंने। अब ये हीलाबाजियां यही उलमा यहूद ने किया था असहाबे सब्त ने मछलियों के शिकार के बारे में। कुरान में आया, अल्लाह ताला ने फरमाया कूनू क़िरादतन खासीन, हमने कहा फिटकारे हुए बंदर बन जाओ तुम। ये हीलेबाजियां, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं जिनका हिस्सा में आज पहुंच रहा है कि हमारी शक्लें नहीं बिगड़ रही। अदरवाइज ये बड़े बड़े बुजुर्गों की शक्लें बिगड़ी हुई होती, जिनको हम बुजुर्ग समझ रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम के साथ बेड़ा गर्क किया है। मैं इनको कहता हूं उलमाए क्राइम, मुजरिम उलमा, उलमाए कराम नहीं, उलमाए क्राइम, मुजरिम उलमा, जिन्होंने दीन के साथ ये जुल्म ढाया। बहरहाल इस हवाले से मेरे नजदीक ऑप्टिमल सोल्यूशन यह है जेवरात की ज़कात के हवाले से, एक हदीस की रोशनी में जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 1464, मुस्लिम में 2273 की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के घोड़े जो सवारी की शक्ल में है या उसका गुलाम, उस पर ज़कात नहीं है, जो उसकी इस्तेमाल की ज़रूरत असलिया की चीजें हैं। आजकल के दौर में गाड़ी है अगर किसी, उस पर ज़कात नहीं है। इस पर भी इजमा है कि ज़रूरियात असलिया की जो चीजें हैं उन पर ज़कात नहीं, वो आगे पॉइंट आ भी जाएगा। तो ये अब इज्तिहादी मसला है और इस पर कई उलमा की राय भी है, खुसूसन वो लोग जो बिल्कुल जेवरात की ज़कात नहीं देते, उनको कायल करने के लिए ये बात बड़ी इफेक्टिव है इज्तिहादन, कि जो जेवर औरत उमूमन इस्तेमाल करती है हर वक्त, 2 कांटे पहनती है, 1-2 चूड़ियां पहनी हुई है उसने, या 1 लॉकेट है, जो उसके अमूमन इस्तेमाल में है, अगर उस पर कोई ज़कात नहीं देता, उस पर फतवा नहीं ला सकता। क्योंकि वो जो रवायत मैंने बताई ना 2 कंगन वाली, उस पर उम्मत का बड़ा सख्त इख्तलाफ है। वो खींचतान के हसन दर्जे तक रवायत है, वो पेट रवायत नहीं, उस तरीके से बहुत मजबूत जिसे कहते हैं, बस खींचतान के मजबूत है। इसीलिए फिर इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल जो है वो गोल्ड की जेवरात की ज़कात के कायल नहीं थे। अब ये 2 बहुत बड़े आइम्मा हैं और वजह यही बनी कि वो इन रवायतों को उस दर्जे पे नहीं मानते थे। बहरहाल कंज जो है, जो मैंने बताया, आज अगर वो जिंदा होते और मैं अपना मुकदमा उनके सामने रखता कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के औरतें जो हैं ये जेवरात अपने बुरे वक्त के लिए संभाल के रखती हैं, तो वो भी कहते हैं हाँ इन जेवरात पे ज़कात बनती है। उन्होंने जिन जेवरात पे कहा है वो जेवर है जो औरत उमूमन पहन के रखती है। मसलन अब कई अमीर लोग हैं, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए की घड़ी भी पहनी हुई होती है। अब कितनी अजीब बात है कि 1 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है मर्द ने, तो चूंकि जरूरियात असली की चीज है, वाकई उसमें ज़कात कोई नहीं है। तो औरत अगर जो है वो 1 लाख रुपए का अगर गोल्ड पहन लेती है तो उस पर आप ज़कात बता रहे हैं। तो इसमें ये एक एक्सेप्शन दी जा सकती है कि जो उमूमन औरत के इस्तेमाल में जेवर है, अगर उसकी ज़कात नहीं देती, और जो कंज जोड़ा हुआ है, जो बाकी वो कभी शादी ब्याह के मौके पे पहनती है या उसने 30-40 तोले जोड़ के रखा है, उस पर तो ज़कात देनी चाहिए।
جہاں تک میرا یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اپنا معاملہ سیدھا کروں، الحمدللہ میں تو سارے کے اوپر زکات دیتا ہوں، جتنی بھی میری وائف کا زیور ہے الحمدللہ، چاہے وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی، احتیاط اسی کے اندر ہے۔ اچھا، اب یہاں پر عموماً عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ہماری تو کوئی کمائی نہیں، ہم تو نوکری نہیں کرتی، ہم زکات کہاں سے دیں؟ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، کئی عورتیں ہیں، خاوند کہتے ہیں جی وہ تو یہ اور ہماری بیوی کے نام ہے، تو قرآن میں تو ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کیسی آپ کی بیوی ہے جسے آپ دوزخ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کماتی تو کوئی نہیں ہے، تو ہم زکات کہاں سے دے؟ تو بھائی اس سونے کو توڑوا کے دے، اصل میں تو سونے میں سے سونا ہی زکات دینی ہوتی ہے۔ آپ سن چکے 20 دینار پہ آدھا دینار، یہ تو صرف اجازت ہے، امت کے اجماع نے اسے ایکسپٹ کیا کہ جائز ہے کہ کرنسی کی شکل میں دے دیں، ادروائز اصولاً سونے میں سے سونا ہی زکات اور چاندی میں سے چاندی، جیسے بکریوں میں سے بکری، یہ تو جسٹ اجازت تھی۔ اور اب آپ اتنا بڑا بہانہ کر رہے ہیں کہ جی وہ عورت تو ہماری کماتی نہیں ہے، تو بھائی آپ دیں گے نا، تو جو مالی عبادت جو ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ نیابت کہتے ہیں کسی کی طرف سے ادا ہونا، مالی عبادت۔ قربانی آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، مالی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے زکات ایک خاوند اپنی بیوی کی طرف سے زکات دے سکتا ہے، اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس کی بیوی اس کی مالک ہو، نیابت اس طریقے سے ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ زکات لازمی اس حوالے سے کم از کم اس زیور کی تو ضرور ادا کریں جو کنز بنا کر رکھا ہوا ہے، ادر دین جو یوزل استعمال، اور بہتر یہی ہے کہ سارے پردے ہم تو الحمدللہ سارے پر دیتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے بھائیو مال تجارت، دکان، ہوٹل وغیرہ، میڈیکل سٹور وغیرہ، ان کی زکات کا مسئلہ۔ تو بھائیو اس پر بھی اجماع ہے کہ جو بھی مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ مال تجارت ہے، بیچنے کی غرض سے، اور اس پر اگر سال گزرتا ہے تو زکات فرض ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کپڑے کی دکان والا کہتا ہے جی میں نے تو 5 لاکھ کے جو ہے وہ کپڑا ڈلوایا تھا لیکن سال پورا ہونے سے پہلے بک گیا، تو بھائی جو بکا تو پھر 5 لاکھ کا اور بھی تو آپ نے ڈالا نا۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہی سوٹ پڑا رہے، نہیں، جتنا کاروبار میں مال لگایا ہوا ہے، اور وہ ڈیٹم لائل اگر کرنسی جو سونے کے نصاب سے اوپر چلی جاتی ہے تو میڈیکل ان دوائیوں کے اوپر بھی زکات دینی ہوگی، اس کپڑے کے اوپر بھی، اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر زکات آپ نے نکالنی ہوگی، وہ میں بعد میں طریقہ بتا دوں گا۔ البتہ اس بات پر اجماع ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے یا مشینری ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی دکان کے اعتبار سے۔ اگر کسی کی دکان ہے، جیسے ہم یہ لیتھ مشین رکھی ہوتی ہے، ہم خرادیے کہتے ہیں جن کو، تو لیتھ مشین کی قیمت کے اوپر زکات نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے رینٹ کار کے اوپر گاڑی کسی نے دی ہوئی ہے تو اس گاڑی کے اوپر زکات نہیں ہوگی، اس کی مال کی کمائی پہ ہوگی، کیونکہ اس کی ڈپریسیشن بھی ہو رہی ہے، اس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے۔ البتہ جو اس کے اندر مال پڑا ہے اس کی آپ زکات دیں گے۔ ایک بندے کے پاس ہوٹل ہے، ہوٹل کے آپ جتنے وہاں پر صوفے رکھے ہوئے ہیں یا کرسیاں رکھی ہیں ان کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے، برتنوں کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے۔ ہاں وہاں پر جو راشن رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکات ہوگی، اگر وہ نہیں پہنچتا تو نہیں زکات ہے۔ یا ہوٹل کی کمائی اگر جڑ جاتی ہے سال میں، وہ کراس کر جاتی ہے، ظاہر کرے گی، جو بڑے ہوٹل ہیں ان کی تو کروڑوں میں کمائی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر زکات دینی ہوگی۔ ذاتی مکان جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر زکات نہیں بنے گی۔ کسی کے مکان ایک سے زیادہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو ان کرائے کے مکانوں کے اوپر بھی زکات نہیں ہوگی، بلکہ ان کے کرائے کے اوپر زکات ہوگی، وہ بھی اگر جڑ جائے۔ اگر اس کرائے کو آپ خرچ کر کے اس سے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں پھر آپ اس پہ بھی زکات نہیں دیں گے، اور اس کی لاجک بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے شریعت نے اس میں اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے کمپنی کا جو مال تجارت ہے، بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، چاہے ان کی وہ راس المال ہے، اکویٹی ہے، یا چاہے ڈیٹ ہے، ڈیٹ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اکویٹی جو اس نے اپنی بیچ میں اپنا مال لگایا ہوا ہے اس مال کے اوپر بھی اس نے زکات دینی ہے۔ اگر اس نے قرضہ وغیرہ اٹھایا ہوا ہے تو اس ڈیٹ کو اس میں سے مائنس کر دیں گے، وہ آگے میں طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن جو اس کا اپنا راس المال ہے، اکویٹی اس کے اندر جو اس کی لگی ہوئی ہے 10 کروڑ یا 20 کروڑ، اس کے اوپر اس نے زکات نکالنی ہوگی۔ اور اس میں صحیح بخاری 1454 نمبر حدیث میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مال ایسا ہے جو 2-3 لوگ شیئر کر رہے ہیں، آپس میں شیئر کر رہے ہیں، مطلب 120 بکریاں 3 کی ملکیت ہیں، تو یہ نہ کرو کہ ان میں آپس میں ڈیوائیڈ کر لو زکات سے بچنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اگر شیئر کر رہے ہو تو 120 بکریوں پہ زکات نکالو گے،
اور وہ پھر زکات نکالنے کے بعد تینوں پہ ڈیوائڈ کرو گے. ورنہ اگر 120 بکریاں تین پہ ڈیوائڈ کی جائیں، 40 تینوں کو دے دی جائیں، تو تینوں جو ہے وہ علیحدہ اپنا معاملات، یا 39 دو کو دے دی جائیں تو وہ زکات سے بچ کے تیسرا ایک بکری دے دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. صحیح بخاری 1454. اسی کے تحت میں وہ کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں جو بچیاں نے نہ کر دیتا ہے 6 تولے، تو اس کی یہ دلیل بھی بن گئی کہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. علمی پوائنٹ نمبر 6 وہ ہے بھائیو کمرشل پلاٹ سے ریلیٹڈ. جو پلاٹس آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدے ہوئے ہیں یا اپنی جمع پونجی زیور کی شکل میں، سونے کی شکل میں نہیں بلکہ پلاٹس کی شکل میں رکھی ہوئی ہے. آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان میں پراپرٹی کا کام بڑے عروج پہ ہے، خصوصاً ہمارے اسلام آباد میں تو پلاٹ آپ لیں 40 لاکھ روپے کا پلاٹ لیتے ہیں تو تقریباً 4 مہینے کے بعد وہ 60 لاکھ کا اور پھر 1 کروڑ کو بھی تجاوز کر جاتا ہے. اس طریقے سے مصنوعی طریقے سے اس کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ کمرشل پلاٹس جو ہیں ان کے اوپر زکات دینی ہوگی، کیونکہ یہ آپ نے بیچنے کی غرض سے لیا ہوا ہے، یہ مال تجارت میں ہے، آپ کا کنز ہے، آپ کی جمع پونجی ہے. ورنہ تو اگر میرے پاس 40 تولے سونا ہے تو میں زکات سے بچنے کے لیے وہ بیچ کے ایک پلاٹ لے لوں. میں کہوں جی اس پلاٹ میں گندم وغیرہ تو اگاتا نہیں ہوں، لہٰذا میرے پہ عشر کوئی نہیں، زکات ہی کوئی نہیں. وہ زرعی زمین کے لیے ہے، اس پہ نہیں ہے. لیکن جو کمرشل پلاٹس ہیں جو آپ نے بیچنے کی غرض سے لیے ہوئے ہیں، سوائے اس پلاٹ کے جس پہ آپ نے اپنا ذاتی مکان بنانا ہے، ذاتی مکان چونکہ ضروریات اصلیہ ہے اس پہ زکات نہیں ہوگی. باقی جو پلاٹس آپ نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے زکات نکالنی ہوگی. اور وہ بھی ہر سال آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کی قیمت فروخت کے اعتبار سے. ایویں زبانی کلامی قیمت نہیں. ویسے وہ کہتے ہیں جی جناب تہاڈا پلاٹ جناب 1.5 کروڑ کا ہو گیا ہے، بیچنے جائیں تو 1 کروڑ 10 لاکھ بھی مشکل سے ملتا ہے. تو بالکل جب بیچنے والی جو قیمت ہے نا اس کے اوپر 1.5 کروڑ کے اوپر زکات نہیں دیں گے. پھر اگر 1 کروڑ کا بک رہا ہے تو 1 کروڑ کے اوپر زکات دینی ہوگی. اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ جب آپ پلاٹ بیچ لیں اس کے بعد 2-3 سال آپ نے جتنے پلاٹ رکھا ہے اتنے سال کی زکات بعد میں بھی نکالی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص اتنی رقم نہیں رکھتا. اس میں ایک اجازت موجود ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7 وہ ہے قرض کی زکات کا مسئلہ. آپ نے کسی کو قرض دیا، مالک تو آپ ہی ہیں بھائی. اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اس کو دیا ہوا ہے. بھائی وہ تو پہلے ہی مقروض ہے، اس کے کھاتے میں کیوں زکات ڈال رہے ہیں؟ زکات تو آپ نے دینی ہے. ہاں ایک طریقے سے آپ زکات سے بچ سکتے ہیں کہ آپ اس کو قرض معاف کرتے ہیں، پھر آپ کو زکات نہیں دینی پڑے گی، پھر اس کو دینی پڑے گی. تو یا تو یہ ہمت کریں. وہ کہتے ہیں جی وہ قرض دیا ہوا ہے جی وہ تو اس بندے نے. نہیں بھائی مالک آپ ہیں، آپ زکات دیں گے. وہ کیسے زکات دے گا؟ وہ تو پہلے ہی مقروض ہے، وہ تو نکالے گا اپنے میں سے. آپ نے زکات دینی ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر کسی نے ایسے بندے کو قرض دیا کہ جس سے اس کو ملنے کی امید ہی نہیں تھی، تو اس نے کہا یہ تو تقریباً میں نے ڈبو ہی دیا مال. ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں کہ ایسا ہی ہوگا، تو پھر وہ انتظار کرے. اگر جب مال ملے اس وقت پھر وہ زکات دے دے، اس کو یہ آسانی ہے اس معاملے میں. ادروائز وہ زکات نہ دے، کیونکہ وہ تو اب پہلے ہی طے کر چکا ہے کہ یہ مال مجھے تو واپس کوئی نہیں ملنا. تو پھر وہ زکات بے شک اس کی ادا نہ کرے، لیکن جب اس کو مل جائے پھر اس وقت ادا کرے، پچھلے سالوں کی بھی نکال کے. اسی طریقے سے اگر کسی کا مال ایسا ڈوب گیا ہے کہ اسے 100% یقین ہے کہ یہ مال نہیں ملے گا، پھر اچانک 4-5 سال کے بعد اس کو مل جاتا ہے، تو پھر وہ بس 1 سال اس 1 سال کی زکات نکال لے، کیونکہ اچانک اس کے پاس وہ مال ایڈ ہوا ہے. تو وہ تو ڈوبا ہوا مال تھا، بالکل ختم وہ اپنی طرف سے کر چکا ہوا تھا. تو اب جس طرح باقی مال میں کوئی مال ایڈ ہوتا ہے تو اسی سال کی زکات نکالی جاتی، پرانے سالوں کی نہیں. تو اس 1 سال کی نکالے، اس کے بعد وہ اس زکات کو شروع کر دے.